بھائی کے پاس سونا رکھوایا، زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ میں نے اپنے بھائی کے پاس 10 سال پہلے سونا رکھوایا تھا جو تقریباً 7 لاکھ کا تھا۔ اب بھائی کہتا ہے کہ سونا چوری ہو گیا ہے، کبھی کہتا ہے کہ بیچ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ سونے کے پیسے دے دوں گا، اب اس کی زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ مجھے دینی ہوگی یا بھائی کو دینی ہوگی؟ اگر یہ سونا ملنے کا آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ سونا واپس مل جائے گا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، چونکہ آپ کا سونا ہے۔ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ بھائی صاحب پی گئے ہیں سونا، اب پتہ نہیں بکا ہے یا چوری ہوا ہے، کیا ہوا ہے، آپ کو امید نہیں ہے، تو پھر آپ بھی اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور بھائی اس لیے نہیں دے گا کہ حرام مال پہ زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ بھائی کا سونا تھا نہیں، اس نے غصب کر لیا وہ، تو غصب شدہ چیز میں صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو سارا لوٹائے۔ تو جب آپ کو لوٹائے گا تو پھر اس وقت سے پھر زکوٰۃ شروع ہوگی آپ پر۔ اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے۔ دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا، البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا ہے۔ تو اذان بھی شاعر اسلام میں سے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک وقار ظاہر کریں۔ تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گنہگار ہوں گی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے، اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی۔ تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت، تو باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو سنا جائے۔ البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو، کیونکہ اذانیں بھی 4 5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے۔ باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں، تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے۔